بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول درس نمبر 159 میں تیمم کی شرائط پر گفتگو ہوگی۔ تیمم کے وجوب کی شرائط میں سے دوسری شرط یہ تھی کہ پانی تک رسائی نہ ہو۔ اس کی مختلف شکیں اور مختلف صورتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ اس تک رسائی نہ رکھتا ہو، دیگر موانع موجود ہوں، خوف موجود ہو اس کی جان و مال کو، متعلقہ فروعات اور مسائل پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا او لضیق الوقت بحیث لا یدرک منہ معہ بعد الطہارۃ رکعۃ او لکونہ فی بئر بعید القعر یتعذر الوصول الیہ بدون الآلۃ وہو عاجز عن تحصیلها ولو بعوض او شق ثوب نفیس او اعارۃ، یا پانی موجود ہو لیکن اس تک رسائی ممکن نہ ہو لضیق الوقت، چونکہ وقت بہت تنگ ہے، بحیث لا یدرک منہ معہ بعد الطہارۃ رکعۃ، اس طرح وقت تنگ ہو کہ اگر وہ وضو کرتا ہے، طہارت کرتا ہے، وضو یا غسل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ وقت کے اندر ایک رکعت بھی نماز کی نہیں پڑھ سکتا۔ لا یدرک، وہ شخص نماز گزار درک نہیں کر سکتا، من ہو وقت میں سے، معہ طہارت، معہ یعنی پانی جب حاصل کرے، بعد طہارت اور طہارت یعنی وضو یا غسل کرے، ایک رکعت بھی درک نہیں کر سکتا۔ اگر وقت اتنا تنگ ہو کہ اگر وضو کرے تو نماز کا وقت بالکل ختم ہو جائے گا، حتیٰ ایک رکعت بھی نماز کا وقت نہیں بچے گا، تو پھر شہید ثانی فرماتے ہیں گویا کہ پانی تک رسائی نہیں ہے اور وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ یہ جو فرماتے ہیں کہ اگر ایک رکعت نماز وقت کے اندر وہ پڑھ سکتا ہو تو پھر وہ پانی کے ذریعے طہارت کر کے وہی نماز پڑھے، ایک رکعت اس کی جو پڑھے گا تو وہ کیا ہو جائے گی، وقت کے اندر نماز شمار ہو جائے گی۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ کلھا، جو شخص وقت کے اندر ایک رکعت نماز پا لیتا ہے تو گویا کہ اس کی پوری نماز وقت کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے کہا ہے کیونکہ روایت ہے جو شخص ایک رکعت نماز وقت کے اندر پڑھ لے ایسا ہے کہ اس نے پوری نماز وقت کے اندر پڑھ لی ہے۔ او لکونہ فی بئر بعید القعر، یا پھر پانی موجود ہے لیکن بہت گہرے کنویں میں ہے کہ اس تک رسائی کرنا جو ہے نا جی وہ کیا ہے، ممکن نہیں ہے۔ یتعذر الوصول الیہ بدون الآلۃ، بغیر آلات کے اس تک پہنچنا مشکل ہے۔ وہو عاجز عن تحصیلها، اور وہ شخص بھی آلہ کو حاصل کرنے سے عاجز ہے، اس کے پاس رسی اور ڈول موجود نہیں ہے۔ ولو بعوض، اور اس کو عوض کے بدلے میں بھی وہ حاصل نہیں ہو سکتے، آلہ حاصل کرنے سے وہ عاجز ہے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ تھا نا کہ وقت اتنا تنگ ہو کہ وہ وضو یا غسل کر کے ایک رکعت بھی اس کے اندر نہ پڑھ سکتا ہو، تو اس کے لیے پھر کہا گیا تھا کہ وہ کیا کر لے، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ یہ علامہ ہلی نے منتہی المطلب میں اور تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی نے فرمایا ہے، اور ایک جماعت نے ان کی پیروی کی ہے، اور ریاض المسائل میں سید طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ جناب علی اشہر ہے نظریہ۔ جبکہ محقق ہلی صاحب شرائع اپنی کتاب معتبر میں اور محقق ثانی کرکی جامع المقاصد میں، فاضل ہندی اصفہانی کشف اللثام فی شرح ارشاد الاذہان میں، اور سید المدارک فرماتے ہیں کہ
وقت تنگ ہونا یہ تیمم کے مسوغات اور مجوزات میں سے نہیں ہے، کیونکہ تیمم میں تو شرط ہے کہ پانی نہ ملے، جبکہ اس کے لیے وقت تنگ ہے، پانی سامنے موجود ہے اور وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، تیمم کرنا چاہتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں، یہ علماء فرماتے ہیں ضروری ہے کہ وہ طہارت یعنی وضو یا غسل کرے اور نماز پڑھے، اگرچہ اس کی ساری نماز قضا ہو جائے۔ تو بہرحال اختلاف نظر موجود ہے، اس پہ جو ہے نا جی اجتہاد اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ وہ پانی موجود ہو گہرے کنویں میں جس کا پائندہ بہت دور ہے، اس تک نہیں پہنچا جا سکتا سوائے آلے کے، اور وہ آلہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈول اور رسی وغیرہ حاصل کرنے سے عاجز ہے، ولو بعوض، اگرچہ اس کو عوض کے ذریعے حاصل کرے، یعنی اس کے پاس عوض بھی نہیں ہے۔ اور شق ثوب نفیس، یا پھر جو ہے نا جی نفیس قسم کا کپڑا پھاڑ کر اس تک پہنچنا ہو، یا عاریتن، اعارہ کا معنی عاریتن لینا، امانتن لینے کے لیے اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، عاجز ہو اس کو حاصل کرنے سے، عاریتن یا نفیس کپڑا جو ہے نا وہ کیا ہے پھاڑ کر بھی اس تک نہ پہنچ سکتا ہو، یعنی وہ عاجز ہو پانی حاصل کرنے سے، اگرچہ نفیس اور قیمتی کپڑا ہی پھاڑ کر پہنچنا ہو۔ اگر وہ اس کے پاس ایسا کپڑا موجود ہوتا تو وہ اس کو پھاڑ کر اس کی کیا رسی بناتا، یہ واجب ہوتا اس کے لیے۔ یہ گویا کہ عطف عوض کے اوپر، معنی یہ ہے کہ وہ آلہ حاصل کرنے سے عاجز ہو، اگرچہ کہ آلہ وہ نفیس کپڑا پھاڑ کر اس کی رسی بنانا ہو، یا عاریتن لینے سے بھی وہ عاجز ہو۔ اب ایک اور شک اس کی آ رہی ہے، او لکونہ موجودا فی محل یخاف من السعی الیہ علی نفس او طرف او مال محترمت او بضع او عرض او ذهاب عقل ولو بمجرد الجبن او لوجوده بعوض یعجز عن بذله لعدم او حاجت ولو فی وقت مترقب۔ یہ جو لفظ تھا بمجرد الجبن، لفظ جبن ہے، او لکونہ، یا وہ پانی موجود ہو فی محل، ایسی جگہ پر، یخاف من السعی الیہ، کہ اس کی طرف کوشش کرنے سے خطرہ ہو، علی نفس، جان کا خطرہ ہو، او طرف، عضو کا خطرہ ہو، یا تو پوری جان ہی چلی جائے گی، یا پھر کوئی نہ کوئی اس کا عضو، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، کوئی نہ کوئی کیا ہے ضائع ہو جائے گا، او مالن، یا اس کا مال ضائع ہو جائے گا، محترمت، یہ نفس، طرف اور مال سب کی صفت ہے، مال محترم نہیں کہا بلکہ مال محترمت کہا، چونکہ یہ نفس، طرف اور مال سب کی صفت ہے، اس لیے اس کو تانیث لائے ہیں۔ او بضع، یا پھر خطرہ ہو ناموس کا، بدکاری کا خطرہ ہو، اس کی شرمگاہ کو خطرہ ہو، عورتوں کے لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بدفعلی کی جائے گی، اور عرض، یا بدفعلی تو نہیں کی جائے گی لیکن اس کی عزت اور آبرو کو خراب کیا جائے گا، اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے، جو اس کا عزت و احترام ہے، اس کو خراب کیا جائے گا، گالیاں نکالیں گے، ہاں جی کہ جناب آپ ہمارے پاس آئے ہو، یہ وہ، ایک تھوڑا سا پانی آپ کے پاس نہیں، وہ جو سوشل سٹیٹس کو خراب کرنا ہوتا ہے، اس کے حسب و نسب کے حوالے سے جو اس کا احترام ہے اس کو خراب کیا جائے تو بھی جو ہے نا جی پھر اس پانی کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تیمم کر لے۔ اور ذہاب عقل، یا پھر خطرہ ہو اس کی عقل کو، یعنی عقل جانے کا خطرہ ہو، دیوانگی اور پاگل پن کا خطرہ ہو،
ولو بمجرد الجبن، اگرچہ کہ وہ کیا ہو اس کے اپنے ڈرپوک ہونے کی وجہ سے اس کی عقل چلی جائے۔ تو انسانوں کی کیفیات مختلف ہیں، اگر اس کو خطرہ ہو جناب علی کہ اس کو دیوانگی یا پاگل پن حاصل ہو جائے گا تو پھر بھی وہ پانی کے خطرناک جگہ پر تلاش نہ کرے۔ اول وجود ہی بعوض، یا پھر پانی موجود ہو اتنے عوض اور قیمت کے بدلے میں مل سکتا ہو، یا جز عن بذلہ لعدم او حاجت، لیکن وہ عاجز ہے اس کو خرچ کرنے سے، لعدم یا تو اصلاً وہ قیمت اس کے پاس پیسے موجود ہی نہیں ہیں، او حاجت یا پھر پیسے موجود ہیں لیکن ان کی اس کو ضرورت ہے، ولو فی وقت مترقب، اگرچہ وہ کیا ہو آنے والے وقت میں اس کی ضرورت اس کو ہو تو پھر اس مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں جی اسی مسئلے میں دو چیزیں ہیں، پانی موجود ہے ایسی جگہ پر کہ اس کی تلاش کی کوشش سے اس کی جان مال کو خطرہ ہے، تو پھر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے، اس مال کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ اچھا، یا پھر پانی موجود ہے لیکن قیمت کے بدلے میں ملتا ہے، لیکن وہ اس قیمت کو ادا نہیں کر سکتا چونکہ وہ پیسے اس کے پاس ہیں ہی نہیں، یا ہیں تو آنے والے وقت میں اس کو ضرورت پڑے گی۔ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے پاس پیسے موجود ہوں اور اس کو ان کی ضرورت نہ ہو تو پھر وہ قیمت دے کر اس پانی کو خرید کر وضو اور غسل کرے، جی اگرچہ اس کی قیمت بہت زیادہ اس کی ادا کرنی پڑے۔ تو یہاں پر ایک سوال بھی بعد میں شہید ثانی اٹھا رہے ہیں، اس کی طرف بھی آپ لوگوں نے غور کرنا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر پانی قیمت کے ذریعے وہ مل سکتا ہو تو پھر واجب ہے کہ وہ اس کو خرید لے، اگر اس کی پیسہ خرچ کرنے سے کوئی اس کے لیے مثلا ضرورت وغیرہ نہ ہو۔ اگر وہ کیا ہو اس کو خرچ کرنے سے عاجز نہ ہو اور وہ کیا ہے اس کی ضرورت نہ ہو تو پھر پانی خریدنا واجب ہے وضو کے لیے۔ صحیح صفوان بن یحییٰ جو ہے نا جی وہ کیا ہے دلیل ہے اس کی۔ سألت ابا الحسن علیہ السلام عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به ب100 درهم او ب1000 درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ او يتيمم، قال علیہ السلام لا بل یشتری۔ صفوان کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو الحسن علیہ السلام سے سوال کیا ایک شخص کے بارے میں جسے نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہے اور وہ پانی پر قدرت نہیں رکھتا، اور فواجد بقدر ما یتوضا، اور وضو جتنی مقدار کا جو پانی ہے اس کو وہ پا لیتا ہے 100 درہم 1000 درہم کے بدلے میں، اور وہ پیسہ اس کے پاس موجود بھی ہے، یشتری و یتوضا، اب وہ پانی خرید کر وضو کرے او یا تیمم یا پھر تیمم کر لے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لا بل یشتری، تیمم نہ کرے بلکہ وہ پانی خریدے اور اس کے ساتھ وضو یا غسل کر کے وہ کیا کرے نماز پڑھے۔ تو یہ روایت ہے جو بتاتی ہے کہ اگر مہنگا ترین پانی بھی مل رہا ہو تو اس کو خرچ کر دینا چاہیے۔ تو یہاں تک بہرحال جو مسائل تھے ان کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر پانی موجود ہو لیکن وقت تنگ ہو، یا پانی موجود ہو لیکن گہرے کنویں میں ہو، اس کے لیے اس کے پاس آلہ نہ ہو، کسی طرح بھی اس تک نہ پہنچ سکتا ہو، یا پھر پانی موجود ہو لیکن اس کی کوشش سے اس کی جان مال کو خطرہ ہو، عزت ناموس کو خطرہ ہو، تو بھی گویا کہ وہ تیمم کرے گا، یا پانی موجود ہو لیکن عوض اور قیمت کے بدلے میں ملتا ہو لیکن اس کے پاس یا تو قیمت اصلا نہیں ہے یا اس کی بعد میں ضرورت ہے،
تو اس کا مفہوم یہ نکالا ہے کہ اگر اس کے پاس قیمت موجود ہو اور اس کو اس کی ضرورت بھی نہ ہو تو ولو جتنا مہنگا بھی پانی اس کو مل رہا ہو وہ اس کو خریدے اور وضو یا غسل کر کے نماز پڑھے۔ تو انشاءاللہ اس سے متعلق جو اشکال وغیرہ ہیں اس پر شہید ثانی نے دوسرے علماء کے ساتھ مناقشہ وغیرہ کیا ہے، تو اس کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔